ہے کہ آئی ایس آئی اور را جو ہے وہ کوآپریٹ کر سکتے، جو انہوں نے ایکسپلین کیا ہے، جو انہوں نے بات کی ہے، کیونکہ پاکستان کا جو ڈیلیگیشن ہے وہ کل ملا ہے یو این جنرل سیکرٹری کو، پاکستان کا ڈیلیگیشن کل ملا ہے وہاں پہ جتنی بھی بڑی لیڈرشپ ہے اس کو، اور نان پرماننٹ جتنے بھی پرماننٹ سیکیورٹی کونسل کے ممبرز ہیں ان کو بھی ملا ہے۔ تو پاکستان انہوں نے اور اپنا کیس اسٹڈی کو انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، لیکن انٹرسٹنگ انہوں نے کل پرپوزلز وہاں شیئر کیے ہیں۔ انہوں نے کہا جی آئی ایس آئی اور را مل کے کام کر سکتے ہیں، اور انہوں نے کہا جی دیر شوڈ بی این اسٹیبلشمنٹ آف اے میوچلی ایگریڈ پلیٹ فارم، ایسا ہونا چاہیے جہاں پہ دونوں ملک کمپلینٹ شیئر کر سکیں، دہشت گردوں کو انویسٹیگیٹ کر سکیں اور اکاؤنٹیبلٹی انشور کر سکیں۔ سو اٹ مینس کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو 1.5 اور یا 1.7 بلین لوگ جو ہیں وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ہاتھوں جو ہے وہ ہوسٹیج بن سکتے ہیں۔ اگر کل کلاں کو کشمیر میں کوئی واقعہ ہو گیا ہے، کوئی بندہ کروا دے، کوئی بندہ اسے کہو جی پاکستان اور بھارت کو لڑانا ہے تو ہم واقعہ کروا سکتے ہیں وہاں پہ۔ دنیا کی ڈیپ سٹیٹس کے لیے کہیں پہ کام کروانا کوئی مشکل کام تھوڑا ہی ہے، تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے ہمیں پھر کام کروانا تو پاکستان کو وہاں پہ کشمیر میں آپ ایک واقعہ کروا دیں اینڈ دین دا جاب از ڈن۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ پاکستان کی طرف سے ایک پرپوزل گیا ہے، اینڈ مے بی آئی ایس آئی نے کہا ہو بلاول بھٹو زرداری کو کہ آپ ایسے کریں کہ یہ بیٹھے مل کے آئی ایس آئی نے ہی دیکھیں، آبویسلی آئی ایس آئی سامنے تو آ کے نہیں بولے گی کہ جی آپ ایسے کریں۔ آئی ایس آئی نے ظاہری بات ہے اپنے کسی نمائندے کو کہنا ہوتا ہے، حکومت کو کہنا ہوتا ہے اور بات کرنی ہوتی ہے کہ ہاں جی شروع کریں، اس طرح کریں، اس طرح کریں، جو بھی ایک چیز جو ہے وہ بنتی ہے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے ان کو یہ جو ٹاسک دیا گیا کہ وہ جائیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے پاکستان کا مقدمہ رکھیں اور بتائیں، میرا خیال ہے پاکستان پروپوزل بھی دے رہا ہے، اور یہ پروپوزل when it comes from بلاول بھٹو زرداری، تو بلاول بھٹو زرداری آئی ایس آئی کی جو ہے وہ منظوری کے بغیر تو یہ بات نہیں کر سکتے، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کی آئی ایس آئی تو تیار ہے بھارت کے ساتھ کام کرنے کو۔ دیکھیں میں نے آپ کو بہت پہلے ایک آرگومنٹ جنریٹ کیا تھا کہ ایٹ دا مومنٹ اٹ ڈزنٹ سوٹ انڈیا کے پاکستان نارمل کنٹری بنے۔ The more India labels Pakistan as a terror country, terror sponsoring country, the better it is for its کو۔ آج ویسے میں آپ کو just to give you an overview, I was reading صبح صبح سی راجہ موہن کو، اور اس نے ایک one of the recommendations which he gave to the government of India, that was a very very rational and logical argument تھا۔ ویسے اس نے کہا that India, Delhi must now contend with growing disorder. Basically وہ جو سینٹرل تھیم تھا ان کا، انہوں نے کہا جی for over 3 decades India's Asian strategy was premised on great power harmony, regional stability, economic interdependence and stronger regional institutions. Okay. اب یہ ساری چیزیں اس نے کہا اب ختم ہو گئی ہیں، یہ نہیں چل رہا۔ دوسرا اس نے کہا the era may be ending. Delhi must now contend with the growing disorder which demands both stronger national capabilities and enhanced strategic flexibility. بہت اچھا آرگومنٹ سی راجہ موہن نے آج جنریٹ کیا کہ بھائی دلی کو پہلے تو اپنی کیپیبلٹی ڈیولپ کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی کیپیبلٹی کم ہے، دس از واٹ ہی سیڈ ٹو بی فرینک انف۔ انہوں نے کہا آپ کی کیپیبلٹی کم ہے، آپ کی کیپیبلٹی وہ نہیں ہے جو آپ باتیں کرتے ہیں۔ So in other words, he is saying this. So what he is saying that Delhi must now contend with the growing disorder, which demands both. دو چیزیں ڈیمانڈ کر رہا ہے، stronger national capabilities, that could be in terms of economy, diplomacy, foreign policy, national security, defense, عوام بہتر لائف اسٹائل، واٹ آئی واز، آپ کو ایک پوری نیشنل پاور کو ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ اینڈ دین دا سیکنڈ تھنگ سی راجہ موہن مینشن از انہینسڈ اسٹریٹجک فلیکسیبلٹی۔ مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا آپ کو، میں تو اس کو ایسے ریڈ کرتا ہوں، آپ جو مرضی جیسے ریڈ، انہینسڈ اسٹریٹجک فلیکسیبلٹی۔ سو پاکستان بھی یہی بات کر رہا ہے،
لیکن انڈیا کا کور تھیم کیا ہے؟ کور تھیم یہ ہے کہ پاکستان کو علیحدہ کرنا ہے، سنگل کرنا ہے، اکیلا کرنا ہے، گندا کرنا ہے، یہ کرنا ہے، آئسولیٹ کرنا ہے، دہشت گرد ہے، فلان ہے. یو آر گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ آپ میرے پوائنٹ کو سمجھ رہے ہوں گے. یہ چیز جو ہے دیٹ از دیئر. اس چیز کو تھوڑا سمجھنا ہوگا، اس چیز کو تھوڑا دیکھنا ہوگا، اس چیز کو تھوڑا ریئلائز کرنا ہوگا. اور ظاہری بات ہے وہ بلاول نے بڑی سخت باتیں وہاں بھی کی ہیں، وہ بھی ظاہری بات ہے اپنی جگہ پہ موجود ہے. لیکن کیا انڈیا انہینس اسٹریٹجک فلیکسیبلٹی کی طرف جائے گا؟ یہ سوال ہے، بڑا اہم سوال ہے. کیا انڈیا انہینس اسٹریٹجک فلیکسیبلٹی کی طرف جائے گا؟ کیا انڈیا چاہے گا کہ پاکستان کے ساتھ بیٹھا جائے؟ کیا انڈیا چاہے گا کہ پاکستان کے ساتھ بیٹھا جائے؟ دیکھیں انڈیا دنیا کے ہر ملک کے ساتھ بیٹھتا ہے، پاکستان کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھ سکتا؟ انڈیا چین کے ساتھ نہیں بیٹھتا کیا؟ انڈیا چین کے ساتھ کیا نہیں بیٹھتا؟ کیا انڈیا جو ہے وہ چائنا کو اپنا بڑی نہیں سمجھتا؟ ان کے ساتھ انگیج نہیں ہوتا؟ 18 ملاقاتیں کی ہیں انہوں نے چین کے ساتھ. تو مودی صاحب سارا ٹائم دفعہ پاکستان کی کیوں ہی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، مار دیں گے، کاٹ دیں گے، بھگا دیں گے، کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. ہے نا ایک سوال پاکستان کے اندر، یہ سوال موجود ہے بھائی کہ مودی صاحب ہمیں ہی کیوں کرتے ہیں ہمیشہ یہ. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ سو مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ انہینس اسٹریٹجک فلیکسیبلٹی، اور اب وہ جیسے ویپن کو ویپنائز کی ہے، واٹر کو دیکھیں یہ جو انڈیا کر رہا ہے ڈیلیبریٹلی ہے. کیا ان کو پتا ہے کہ آپ پاکستان میں حملہ کریں گے پاکستان جواب دے گا، پانی بند کریں گے وہ کچھ اور کریں گے. ان کو پتا ہے ہر قیمت پہ پاکستان نے رسپونڈ کرنا ہی کرنا ہے. سو واٹ ایور ایکشن دے آر گوئنگ ٹو ٹیک، پاکستان جواب دے گا. تو جب پاکستان جواب دے گا تو پھر کیا کرنا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہی تو ہمیں سوٹ کرتا ہے، مودی صاحب کو اور ان کے سسٹم کو، ان کے ایکو سسٹم کو یہی سوٹ کرتا ہے اس وقت. اس کو آپ تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کریں، مودی صاحب کے ایکو سسٹم کو یہی سوٹ کرتا ہے کہ ایسے ہی ہو، اس طرح ہو، یہی ان کو سوٹ کرتا ہے بھائی، ان کو کچھ اور سوٹ نہیں کرتا. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ سو مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے what I understand and what I have realized that the government of پاکستان کو نے جو آفر تو کی ہے کہ آئی ایس آئی این را تھرو بلاول بھٹو زرداری یہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جی ہمیں جیسے ڈی جی ایم او کا ایک ہے، یا دراصل بلاول بھٹو یہ جو آئی ایس آئی را کا کہہ رہے ہیں، مطلب یہ ایک فریم ورک ہے نا، جو فریم ورک ہم اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں، فریم ورک ہم اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں. اب the question remains کہ کیا انڈیا اس فریم ورک میں ہمارے ساتھ ہوگا؟ کیا را ہمارے ساتھ بیٹھے گی؟ میں نہیں مانتا را بیٹھے گی ہمارے ساتھ. بھائی را بیٹھ گئی تو مودی صاحب کہاں جائیں گے؟ مودی صاحب نے تو چیزیں اپنے کنٹرول میں لی ہوئی ہیں. سی ڈی ایس چوہان کی بات کہاں پہ جائے گی؟ سی ڈی ایس چوہان نے کیا یہ نہیں کہا تھا کہ the most rational people are those who are in the uniform. Most rational people are those who are in the uniform. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ یہ بات انہوں نے کیا نہیں کی تھی نا. تو اس چیز کو تھوڑا سا ہمیں we have to gauge this، ہمیں تھوڑا سا اس کو سمجھنا پڑے گا، اس کو تھوڑا آگے لے کے چلنا پڑے گا. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے بھیا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. کیا بھارت ہمارے ساتھ، کیا را کو اجازت ملے گی؟ نیور ایور، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ را کو اجازت ملے. را کو کیوں اجازت دیں گے بھائی؟ وہ را کو کیوں اجازت دیں گے؟ وہ مودی صاحب اگر را کو اجازت دے دی تو پھر تو گیم ہی ختم. را کو اجازت دے دی پھر تو گیم ہی ختم.